الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وأهل بيته وذرياته أجمعين والعاقبة للمتقين. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد الفرقان الحميد قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. تمام حضرات ایک مرتبہ محبت سے درود پاک پڑھیے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى العلم والحكمة والسلم والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے پہلے سلام پیش کروں گا میں حضرت علامہ مفتی بلکہ شکاگو کے روح رواں الحمدللہ مفتی محسن مکی صاحب دامت ظل العالی کہ جو ہر سال الحمدللہ مجھے انوائٹ کرتے ہیں، یہاں پہ بلاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے علم و فضل میں مزید برکت عطا فرمائے اور آپ تمام حضرات کو ان کے علم و فضل سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. اور آپ تمام حضرات کی خدمت میں سلام پیش کروں گا اور مبارکباد پیش کروں گا کہ حضرات گرامی یہ بڑی عظیم رات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام تر رحمتیں، تمام تر فضل، اس کا کرم، اس کی نعمتیں سب کی سب اسی رات کے ذریعے حاصل ہوئی. یہ وہ عظیم رات ہے کہ جس کے بارے میں امام اہل سنت حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ امتیوں کے حق میں یہ رات شب قدر سے افضل ہے. کہ بلا شبہ شب قدر کی بہت نیکیاں ہیں، مگر شب قدر کس کے ذریعے حاصل ہوئی؟ یہ رات نہ آتی تو کیا شب قدر آ جاتی؟ شب قدر نہیں آتی، یہ رات نہ آتی تو یہ رات تو شب قدر کے لیے ماں ہے. تو فرماتے ہیں کہ یہ رات امتیوں کے حق میں شب قدر سے زیادہ افضل ہے. اور الحمدللہ ہم اہل سنت ہر سال اس رات میں، بلکہ ربیع الاول کی راتوں میں پورا سال ہی الحمدللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں، چرچا کرتے ہیں، تذکرہ کرتے ہیں. اور بات یہ ہے کہ عربی کا محاورہ ہے کہ اذا احب شیئا اکثر ذکرہ، کہ جب بندہ کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کا ذکر کثرت سے کرتا ہے. اب لوگ ہم سے دلائل پوچھتے ہیں، اجی دلیل بیان کرو، اجی اس کی کہاں قرآن کی آیت ہے، کہاں حدیث ہے. الحمدللہ علماء کرام نے اس کے بارے میں موٹی موٹی کتابیں لکھ دی ہیں، اس کے دلائل کے بارے میں. اور حضرت قبلہ مفتی صاحب دامت ظل العالی نے ابھی مدلل آپ کے سامنے سب کچھ دلائل بیان بھی کیے. یہ تو الحمدللہ اہل سنت کا خاصہ ہے کہ ان کا کوئی کام بھی بغیر دلیل کے نہیں ہے الحمدللہ. لیکن میرے بھائیوں بات یہ ہے، کیا محبت والا دل کوئی دلیل مانگتا ہے؟ کیا دلیل کی ضرورت وہاں پر ہے جہاں پر شک ہے، شبہ ہے، تاکہ شک اور شبہ کو دور کیا جا سکے. جس کو اعتراض ہے وہ دلیل مانگتا ہے، لیکن جس کو محبت ہے وہ دلیل کا محتاج نہیں ہے. پروانے کا کام آگ میں گرنا ہے، جلنا ہے. کیا کبھی آ کے پروانے نے آپ سے دلیل مانگی ہے؟ مجھے دلیل تو بتا کہ پھر میں جاؤں گا آگ میں. ہے بلبل کا کام پھول پہ نثار ہونا ہے. کبھی کسی بلبل نے دلیل مانگی ہے؟ کیوں مانگے گی؟ اس کے دل میں محبت ہے. تو اہل سنت کو بھی کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے. وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور میلاد مناتے اور مناتے رہیں گے انشاءاللہ. لوگ کہتے ہیں کہ جناب
یہ رات تو ایک دفعہ آئی تھی, وہ بڑی برکت رات تھی, تو ٹھیک ہے وہ رات چلی گئی, اب تم ہر سال ہی اس کو لے کے بیٹھ جاتے ہو, ہر سال ہی ذکر کرتے رہتے ہو. تو میرے بھائیوں, ان کے کہنے کا مقصد یہ کہ باقی جو راتیں آ رہی ہیں ان میں کوئی برکت نہیں ہے, صرف پہلی دفعہ میں برکت تھی جب حضور علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی. تو میں کہتا ہوں تم شب قدر تو ہر سال مناتے ہو, شب قدر میں کہتا ہوں کہ ہر سال برکت والی ہے. کیوں ہے یہ برکت والی؟ اس لیے قرآن نازل ہوا تھا. قرآن تو 1400 سال پہلے ایک مرتبہ نازل ہوا تھا. کیا ہر سال نازل ہوتا؟ نہیں نازل ہوتا, پھر بھی مناتے ہیں ہم جشن قرآن, ہر سال مناتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے, اس نزول قرآن کی برکت سے ہر سال اس رات میں برکت دیتا ہے. تو میلاد النبی, ولادت النبی تو ایک سال ہی ہوئی تھی, ایک رات میں ہوئی تھی, لیکن اللہ تعالیٰ اس کی طفیل اس ہر سال اس رات میں برکت عطا فرماتا ہے. مرادوں کے پوری ہونے کی رات ہے, ہاں, خواہشات کی پوری ہونے کی رات ہے, رب سے مانگنے کی رات ہے. مانگ لو مانگ لو مومنو مانگ لو, ہے چشم تر مانگ لو, سوز جگر مانگ لو, نوری محفل پہ چادر تنی نور کی, نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے. سبحان اللہ. تو یہ تو وہ رات ہے کہ جس کے طفیل ساری راتوں میں نور پھیلتا ہے. تو ہمیں دلیل کی ضرورت نہیں ہے. ابھی حضرت قبلہ مفتی صاحب نے آقا علیہ السلام کی آمد کی علامتیں بیان کی, شروع سے آپ کے سامنے بیان کی. اور یہ کس لیے بیان کی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ علامتیں کیوں ظاہر کی؟ تاکہ بتا دیا جائے کہ جو ذات مقدسہ آ رہی ہے وہ ایسی کوئی عام ذات نہیں ہے, بلکہ وہ ذات ہے کہ جس کے لیے کائنات کو وجود دیا گیا ہے, جس کی وجہ سے اس کائنات کو بنایا گیا ہے. وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو, جان ہے وہ جہان کی, جان ہے تو جہان ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو احادیث طیبہ میں آیا کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے تیرے لیے دریا بہائے, میں نے تیرے لیے زمین و آسمان کو بنایا, میں نے تیرے لیے سارے کے سارے قاضی بٹھائے, سارے کے سارے معاملات کیے. تو یہ تو وہ رات ہے کہ جس میں حاصل کائنات تشریف لائے ہیں. تو میرے بھائیوں, جب بڑی شخصیت ہوتی ہے تو اس کا اہتمام بھی بڑا ہوتا ہے. کوئی عام آدمی ہو تو اس کا کوئی اہتمام نہیں ہوتا, لیکن بڑی شخصیت کے لیے بڑا انتظام ہوتا ہے. جو 1400 بلکہ ابتدائے آفرینش سے آدم علیہ السلام وصیت کرتے رہے اپنے اولادوں کو, اور وہ سلسلہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک چلتا رہا کہ وہ آنے والے ہیں, وہ آنے والے ہیں. سب وہ دلہا ہے, سب باراتی تھے, تو سب کا سب انہیں کے لیے انتظام تھا. تو آپ نے وہ سنا, دلائل سے سنا کہ کیا کیا علامتیں ظاہر ہوئی. آج کی رات کی نسبت سے میں کچھ وہ معجزات بیان کرنا چاہوں گا جو اس رات اللہ تبارک و تعالی نے ظاہر فرمائے. حاضرین کرام, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حمل شریف آپ کی والدہ ماجدہ کو حج کے مہینے میں ہوا, اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ آپ علیہ السلام کے حمل شریف سے حاملہ ہوئی, تو اس رات مشرق کے جانوروں نے مغرب کے جانوروں کو, مغرب کے جانوروں نے مشرق کے جانوروں کو مبارکباد دی. سمندر میں مچھلیوں نے ایک دوسرے کو مبارکباد دی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوقات نے ایک دوسرے کو مبارکباد دی. اور پھر آپ علیہ السلام کے حمل شریف کا ٹائم گزرتا رہا. حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ ہر مہینے کوئی نہ کوئی اللہ کے نبی تشریف لاتے تھے اور آ کر مجھے مبارکباد دیتے تھے کہ آمنہ تمہیں مبارک ہو کہ تم اس کائنات کے سردار کی ماں بننے والی ہو. آمنہ تمہیں مبارک ہو, تم نبی موعود کی ماں بننے والی ہو. آپ فرماتی ہے سلسلہ میرے ساتھ چلتا رہا, اور مجھے حمل میں
کوئی تکلیف نہ ہوئی، نہ کوئی میں نے بوجھ محسوس کیا۔ ایک مرتبہ میں نے اپنے گھر والوں کو بتایا کہ مجھے فرشتے بھی میرے سامنے آتے ہیں، انبیاء بھی میرے سامنے آتے ہیں، تو گھر والوں نے سمجھا کہ شاید کوئی جناتی یا شیطانی اثرات ہیں۔ تو آپ فرماتی ہیں کہ ان لوگوں نے میری حفاظت کے لیے اس زمانے کے رواج کے مطابق کچھ لوہے کی زنجیریں مجھے پہنا دی، میرے ہاتھوں کے اندر بھی لوہے کے کڑے ڈال دیے تاکہ میں ان چیزوں سے محفوظ رہ سکوں۔ آپ فرماتی ہیں رات کو میں سوئی تو کسی نے آ کے مجھے جگا دیا اور پھر میرے ان زنجیروں پہ ہاتھ لگایا تو ساری کی ساری زنجیریں ٹوٹ کے گر گئیں۔ سبحان اللہ۔ میں نے کہا آپ کون ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں ابراہیم خلیل اللہ ہوں، میں اللہ کا نبی ابراہیم علیہ السلام ہوں۔ یہ جو انبیاء کرام تمہارے پاس تشریف لا رہے ہیں یہ اسی نبی موعود علیہ السلام کی بشارت کے لیے تمہارے پاس آ رہے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عجیب غریب معاملات آپ نے محسوس کیے، حیرت انگیز باتیں آپ کے سامنے آ رہی تھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حمل شریف کے وقت، اور جس رات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہونی تھی اس رات کے احوال میں آپ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، حضرت ام شفا کی روایت بھی آتی ہے کہ جس رات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہونی تھی اس رات آسمان کے ستارے بالکل زمین کے نزدیک آ گئے۔ مجھے لگتا تھا کہ یہ ستارے گر نہ جائیں کہیں، میں خوفزدہ ہو گئی تھی۔ تو لائٹنگ کا ثبوت بھی لے لیجیے، تو ہماری لائٹنگ پہ اعتراض کرتے ہو، ارے رب کائنات کی لائٹنگ پہ بھی اعتراض کرو گے تم کہ اس نے تو ستاروں کو زمین کی طرف جھکا دیا۔ اور لائٹنگ کی بات آئی تو ایک اور بات ذکر کر دوں میں، علامہ صاحب نے ذکر کی ہوگی، مفتی صاحب نے ذکر کی ہوگی کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ تشریف لے گئے تو آپ نے آسمانوں پر دو بڑے عظیم روشن پلر دیکھے، ایک زمرد کا پلر تھا اور ایک یاقوت کا پلر تھا، جن کی روشنیاں بہت دور دور تک جا رہی تھی اور تمام آسمانوں پہ وہ پلر قائم تھے۔ جبریل امین عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ لائٹ کے پلر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی ولادت کی رات لگائے تھے۔ کرو رب پہ اعتراض ہے، ہمارے چھوٹے چھوٹے کمکموں پہ اعتراض ہوتا ہے۔ غور سے کام لیجیے، عقل سے کام لیجیے کہ ہم پر اعتراض کر کے کہیں رب کریم کی لائٹنگ پہ اعتراض تو نہیں ہو رہا، ہم تو رب کریم کی سنت پہ عمل کر رہے ہیں۔ تو بہرحال اس رات میں حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ بہت عجیب معاملات میں نے دیکھے۔ اس رات میں آپ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت کا وقت قریب آیا تو مجھے درد محسوس ہوا، تو میں نے محسوس کیا گویا کہ ایک سفید پرندہ ظاہر ہوا ہے جس کی چونچ زمرد کی ہے۔ اس پرندے نے اپنا پر میرے دل پہ پھیلا تو میرے جسم سے سارا درد وغیرہ سب غائب ہو گیا، اور مجھے سخت پیاس لگی ہوئی تھی۔ تو میں نے اپنے سامنے ایک کپ رکھا ہوا دیکھا جس میں دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا مشروب موجود تھا۔ میں نے وہ کپ اٹھا کے پی لیا تو میری پیاس بجھ گئی، لیکن میرے جسم سے ایک نور روشن ہوا، وہ نور ہر طرف پھیل گیا، مشرق و مغربوں میں پھیل گیا، اور میں نے اس نور کی روشنی میں شام کے محلات دیکھے۔ اور نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں فرمائیے، تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انا دعوت ابی ابراہیم و بشارت عیسیٰ و رویا امی التی رأت، میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی دعا ہوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں، اور اپنی ماں کے وہ خواب جو میری ماں نے دیکھے تھے۔ تو آپ نے اس کو بیان کیا۔
تو یہ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس نور کی روشنی میں اس شام کے محلات دیکھے. وہ لائٹنگ دیکھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیسی کیسی لائٹنگ ہو رہی ہے. ہم تو چھوٹی موٹی لائٹ کرتے ہیں, کوئی گلی بمشکل روشن ہوتی ہے, لیکن اللہ نے تو مشرق و مغرب اور شمال و جنوب کو روشن کر دیا. آپ فرماتی اسی رات میں نے دیکھا کہ 3 آدمی آئے ہیں اور ان کے ہاتھوں میں 3 جھنڈے ہیں. ایک جھنڈا انہوں نے مشرق میں لگایا, ایک جھنڈا مغرب میں لگایا, اور ایک جھنڈا خانہ کعبہ کی چھت پر. یہ اللہ نے جھنڈے لگوائے تھے. جھنڈیوں پہ اعتراض ہوتا ہے نا, یہ کون سی حدیث سے ثابت ہے بھائی, تم کہاں سے کیسے لگا لیتے ہو جھنڈیاں, تم بنا لیتے ہو جھنڈیاں. تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے جھنڈیاں لگوائی ہیں اور ادھر ادھر نہیں لگائی, پوری کائنات میں لگوا دی تھی. مشرق و مغرب کا مطلب ہے پوری دنیا میں لگا دی ہے. خانہ کعبہ پہ مطلب ہے کہ پورے مرکز میں لگا دی ہے زمین کے. اور بھی بہت ساری احادیث طیبہ موجود ہیں جن میں جھنڈوں کا ثبوت ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو اس وقت کچھ صحابہ کرام تھے, بنو نجار کی بچیاں تھیں, جلوس چل رہا تھا. یہ میلاد النبی کا جلوس تھا, یہ حضور علیہ السلام کے آمد کا جلوس تھا جو مدینہ منورہ کی طرف رواں دوا تھا. تو ایسے میں حضرت برائدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے. وہ 70 سواروں کے ساتھ حضور علیہ السلام کے اس جلوس پہ حملہ کرنے کے لیے آئے. آپ علیہ السلام کو شہید کرنے کے لیے آئے, شکار کرنے آئے تھے, مگر نگاہ مصطفیٰ کا خود ہی شکار ہو گئے اور اسی وقت کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اب جلوس بڑھ گیا. پہلے تو کچھ لوگ تھے, اب 70 اور شامل ہو گئے اس جلوس میں. جلوس کا بھی ثبوت ہے اور وہی روڈوں پہ چل رہا تھا وہ جلوس. انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جلوس چل رہا ہے, جھنڈا نہیں ہے. تو انہوں نے حضور علیہ السلام کی اجازت سے اپنا امامہ شریف کھولا اور اپنے نیزے پہ لگایا اور جلوس کے آگے آگے لے گئے. یہ جھنڈوں کا ثبوت بھی موجود ہے سب کچھ, لیکن اہل محبت کو ضرورت نہیں ہے اس کی. یہ بیمار دلوں کو ضرورت ہوتی ہے, لیکن اللہ کرے کسی کی بیماری درست ہو جائے تو کیا اچھی بات ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو اس بیماری سے پاک رکھے. تو اس رات آپ فرماتی ہیں 3 جھنڈے لگائے گئے. اس کے بعد فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا وقت قریب ہوا تو ایسے وقت میں حوران بہشتی وہ حاضر تھیں اور 4 قد آور عورتیں کھجور کے تنوں کی مانند, کھجور کے درخت کی مانند موجود تھی. میں حیران ہو رہی تھی سب کچھ دیکھ کر ان حسین و جمیل عورتوں کو, نورانی عورتوں کو. تو ان میں سے جو سب سے لمبی عورت تھی اس نے خطاب کیا, کہنے لگی آمینہ کہ میں حوا ہوں, تمام انسانوں کی ماں ہوں. یہ حضور کی ولادت پہ حاضری تھی. دوسری خاتون حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی, جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی والدہ تھی. تیسری خاتون جن کے ہاتھ میں جنت کی خوشبو تھی, کستوری تھی, وہ کہتی ہیں کہ آمینہ میں ہاجرہ ہوں, حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ. اور چوتھی خاتون حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ فرعون کی بیوی تھی اور سب سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ یہ ایمان لے کے آئے تھے اس کی فیملی میں سے, اور انہوں نے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کی. اور یہ بھی دلچسپ بات میں ذکر کر دوں کہ علماء کرام نے لکھا کہ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ, حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ دونوں کو دونوں جنت میں حضور علیہ السلام کی زوجہ ہیں. یہ علماء کرام نے لکھا کتابوں میں. تو یہ 4 خواتین اس وقت بطور داعیہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہیں. حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں حاضر ہیں. پھر آپ فرماتی ہے یکایک میں نے دیکھا کہ آسمان اور زمین کے درمیان میں ایک سفید چادر سے تن گئی, اور پھر مجھے گڑگڑاہٹ کی آواز آئی
اور ایسے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لے آئے. آپ علیہ السلام کے تشریف لانے کی کیفیت یہ تھی کہ آپ علیہ السلام زمین پر تشریف لاتے ہی سجدے میں چلے گئے. اور روایت میں آتا ہے، علامہ سیوطی نے اس روایت کو خصائص کبریٰ میں لکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی شہادت کی انگلی اٹھا دی، نہایت عاجزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انی رسول اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ میں اللہ کا رسول ہوں. اور علماء نے ایک روایت یہ بھی لکھی کہ اس وقت آپ نے یہ بھی عرض کی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، رب حب لی امتی، رب حب لی امتی، کہ اللہ میری امت کو میرے حوالے کر دے، کہ اللہ میری امت کو میرے حوالے کر دے. آپ اندازہ کیجیے یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت سے کتنی محبت تھی. اس دنیا میں تشریف لائے ہیں تو اپنی امت کا خیال ہے، اور جب دنیا سے تشریف لے گئے تب بھی اسی امت کا خیال تھا. حضرت شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر انور میں لٹانے کے بعد میں نے دیکھا کہ آپ کے لبہائے مبارکہ جنبش کر رہے ہیں، تو میں نے اپنا کان آپ کے لبوں پہ رکھ دیا تو اس سے آواز آ رہی تھی رب حب لی امتی، رب حب لی امتی، ہے جو نہ بھولا ہم فقیروں کو رضا. امام علیہ سنت فرماتے ہیں جو نہ بھولا ہم فقیروں کو رضا، ذکر اس کا اپنی عادت کیجیے. تو وہ تو ہمیں کسی حال میں نہیں بھول رہے، دنیا میں تشریف لا رہے ہیں تو ہمیں یاد کر رہے ہیں، دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں تو ہمیں یاد کر رہے ہیں. تو کیسا امتی ہے کہ جو تجھے بھولتا نہیں ہے تو ان کی یاد کے لیے دلیلیں مانگ رہا ہے، تو کہتا مجھے ثبوت دو. تو کیسا امتی ہے؟ امتی تو وہ ہے جو ان کی یاد میں گم رہتا ہے، وہ سچا امتی ہے. ایسا امتی بننے کی کوشش کر کہ حبیب علیہ السلام نے تیری یاد کو کبھی نہیں بلایا. وہ تو جب معراج میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تھے اس وقت انسان کو اپنا ہوش نہیں ہوتا، وہ بارگاہ ایسی بارگاہ تھی، لیکن وہاں پر بھی اپنی امتی کو نہیں بولے. وہاں پہ بھی کہتے ہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، سلامتی ہم پر بھی ہو اللہ اور تیرے نیک بندوں پر بھی ہو. تو ہم کہہ کر حضور نے ہم سب کو بھی شامل کر لیا. تو عجیب امتی ہے. کہتا مجھے دلیل دے دو، دلیل بتاؤ گے تو میں مانوں گا ورنہ ان کا ذکر نہیں کروں گا. افسوس صد افسوس، تجھ سے بہتر تو وہ پروانہ ہے، تجھ سے بہتر تو وہ بلبل ہے جو بغیر دلیل پر اپنے معشوق پہ قربان ہو جاتا ہے. تو بہرحال اس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لبہائے مبارکہ پہ رب حب لی امتی، رب حب لی امتی تھا. اے رب میری امت کو میرے حوالے کر دے، میری امت کو میرے حوالے کر دے. پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ اچانک ایک سفید بادل نمودار ہوا اور اس بادل نے آپ علیہ السلام کو ڈھانپ لیا، اور اس بادل سے گھوڑوں کی ہنہنانے کی آواز آ رہی تھی، پرندوں کے پھڑپھڑانے کی آواز آ رہی تھی. اس بادل سے آواز آئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرقوں میں لے جاؤ، مغربوں میں لے جاؤ، پوری زمین کی ان کو سیر کراؤ، ہر مخلوق تاکہ ان کو پہچان لے، ان کو جان لے کہ ان کا نام ماہی ہے، یعنی یہ شرک کو مٹانے والے ہیں، یہ شرک کو مٹا دیں گے. یہ کیفیت تھوڑی دیر طاری رہی. پھر آپ فرماتی ہیں میں نے دیکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو لایا گیا تو آپ علیہ السلام ایک سفید اونی کپڑے میں لپٹے ہوئے ہیں، اس کے نیچے ایک سبز رنگ کی چادر ہے، ریشمی چادر ہے. پھر اس کے بعد ایک ابر نمودار ہوا، اس ابر نے پھر آپ کو ڈھانپ لیا. وہ ابر، اس میں آواز آئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری زمین کی سیر کراؤ، ان کو تمام انبیاء کرام کی پیدائش گاہیں دکھاؤ، جہاں پر انبیاء پیدا ہو ان جگہوں کی سیر کراؤ.
ان کو آدم علیہ السلام کا صفا عطا کرو، ان کو نوح علیہ السلام کا غم عطا کرو، ان کو ابراہیم علیہ السلام کی خلت عطا کرو، یعقوب علیہ السلام کا صبر ان کو عطا کرو، یحییٰ علیہ السلام کی پاکیزگی ان کو عطا کرو، موسیٰ علیہ السلام کا کلام عطا کرو، عیسیٰ علیہ السلام کی کرامت عطا کرو، ان کو تمام انبیاء کرام کی خوبیوں سے مزین کرو، یہ تمام انبیاء کی خوبیوں کا نمونہ بن جائے۔ سبحان اللہ۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء کی خوبیاں پہلی رات میں عطا فرما دی گئی تھی کیا دنیا میں تشریف لائے تھے۔ بہت اچھا مشہور شعر بھی ہے، حسن یوسف دم بیدا، اس وقت پورا ذہن میں نہیں آ رہا، ہاں حسن یوسف دم عیسیٰ یدا بیدا داری، کہ یوسف علیہ السلام کا حسن، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دم، موسیٰ علیہ السلام کی سفید ہاتھ، چمکتا ہوا ہاتھ، سبحان اللہ، یہ سب الگ الگ سب کو دیے گئے تھے، لیکن آپ کو سب ایک ساتھ دے دیا۔ تو اس رات میں آپ کو سب کچھ نواز دیا۔ پھر آپ علیہ السلام کو لایا گیا تو آپ فرماتی ہیں کہ پھر میں نے 3 آدمی دیکھے، ایک آدمی کے ہاتھ میں چاندی کا لوٹا ہے، دوسرے آدمی کے ہاتھ میں ایک گرین رنگ کی تشتری ہے، اور تیسرے کے ہاتھ میں ایک مخملی کپڑا ہے۔ تو جس کے ہاتھ میں سفید مخملی کپڑا تھا اس نے اپنے مخمل کو کھولا تو اس میں سے ایک نہایت چمکدار انگوٹھی نکلی۔ اس انگوٹھی کو لوٹے کے پانی سے 7 دفعہ دھویا گیا، اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں کاندھوں کے درمیان میں مہر لگائی گئی، وہ نبوت کی مہر لگائی گئی تھی۔ پھر جس نے مہر لگائی اس نے کچھ دیر اپنے پروں میں، وہ فرشتہ تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا، تو آپ علیہ السلام کو پھر میرے حوالے کر دیا گیا۔ تو یہ بہت سارے معجزات علماء کرام نے بیان فرمائے، جن میں چند ایک میں نے باتیں بیان کی، 2-3 باتیں اور ذکر کر دوں ٹائم کو دیکھتے ہوئے، کہ جس رات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خانہ کعبہ میں تھے۔ تو اس رات آپ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ خانہ کعبہ مقام ابراہیم کی طرف جھک گیا۔ وہ مقام ابراہیم کی طرف نہیں جھکا تھا میرے بھائیوں، مقام ابراہیم تو اصل میں اس سیٹ میں تھا جس سیٹ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر تھا، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو سجدہ کیا تھا کعبے نے، اور کعبے میں جتنے بت تھے سب کے سب الٹے منہ گر پڑے، اور کعبے سے آواز آنے لگی کہ اس زمانے کا سردار آ گیا، زمانے کو بچانے والا آ گیا، مجھے پھر کعبہ بنا دیا جائے گا، مجھے پھر بتوں سے پاک کر دیا جائے گا۔ بڑی تفصیلی اس میں علماء نے کلام کیا، احادیث طویل سے لکھی۔ اس رات کو بتوں کو اٹھا کے واپس سیدھا کرنے کی کوشش کی گئی، پھر گر گئے، پھر اٹھانے کی کوشش کی گئی، پھر لگایا گیا، پھر گر گئے، جتنی بار لگاتے تھے اتنی بار گر جاتے تھے۔ تو بتوں سے آواز آئی کہ شرک کو مٹانے والا آ گیا۔ 24 گھنٹے ان بتوں پہ یہی کیفیت طاری رہی، وہ کوئی بت کو لگا نہیں سکا اپنے جگہ پہ۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوشی خوشی گھر پہ آئے دیکھنے کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو ایک روایت میں آتا کہ بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برابر والے کمرے میں ہیں، لیکن 3 دن تک فرشتے اور نوری مخلوق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے آتے رہے، اس لیے کوئی انسان ان کو دیکھ نہیں سکتا۔ یہ کیفیت طاری ہوئی، اور اللہ نے اپنے قدرت کی نشانیاں اور بھی ظاہر فرمائی کہ ایران کا بادشاہ کسریٰ تھا، اس کا تخت ایک بہت بڑے پتھر پہ لگایا جاتا تھا، وہ پتھر ٹوٹ گیا تھا، اور اس کے محل تھا جو نہایت مضبوط قسم کا محل تھا، اس میں 14 کنگرے تھے، وہ 14 کے 14 کنگرے ٹوٹ کے زمین پہ گر گئے۔ ایران میں آگ کی پوجا کی جاتی تھی، وہ مجوسی لوگ تھے، ان کی آگ ہزاروں سال سے جل رہی تھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی رات وہ آگ بجھ گئی۔ پرشیا میں ایک دریا تھا ساوا، جو کہ بہتا تھا، چلتا تھا،
حضور علیہ السلام کی ولادت کی رات اچانک وہ خشک ہو گئی اور ایک دریا تھا سماوا جو سینکڑوں سال سے خشک پڑا ہوا تھا، آپ کی ولادت کی رات چل پڑا۔ دنیا کے بادشاہوں کے تخت ٹوٹ گئے تھے اس رات، بت گر گئے تھے تمام دنیا میں ہر جگہ پر۔ اسی طرح کیسر و کسرا، یہ قیصر روم وغیرہ، وہاں پر جسٹین سیکنڈ کی حکومت تھی، اس کے دل میں خوف پیدا ہوا اس رات، اور وہ گرجا گھر میں آیا تو اس نے دیکھا کہ وہاں پر جو بت لگے ہوئے تھے وہ بت بھی زمین بوس ہو گئے تھے۔ تو اسے یاد آیا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ جس رات نبی آخر زمان کی ولادت ہوگی اس رات یہ بت گر جائیں گے۔ اسی طرح یمن میں بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ظاہر ہوئی، اور وہاں پر عمر نامی ایک شخص، وہ اس وقت بت کی پوجا کر رہا تھا، تو بت سے آواز آئی کہ زمانے کے نجات دینے والے کی ولادت ہو چکی ہے، زمانے کو کفر و شرک سے مٹانے والے کی ولادت ہو چکی ہے۔ اور اس نے کئی باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیان کی۔ تو اس نے اپنی بیوی سے کہا تجھے کچھ آواز آئی؟ اس نے کہا ہاں مجھے آواز آ رہی ہے۔ تو اس نے پوچھا کہ اس کا نام کیا ہوگا؟ تو بت سے جواب آیا اس کا نام محمد ہوگا۔ اس کی بیٹی ایک اپاہج تھی، لنگڑی لولی تھی، اس نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنا تو اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے رب کریم تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل مجھے صحت و تندرستی عطا فرما دے۔ جیسے اس نے دعا کی اللہ نے اس کو بھلا چنگا کر دیا۔ تو یہ لوگ بڑے حیران ہوئے۔ پھر عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے مکہ معظمہ آیا، حضرت عبد المطلب سے درخواست کی۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرائی تو عمر نے آپ کا دیدار کرتے ہی اپنی جان آپ پہ فدا کر دی، سبحان اللہ۔ اسی وقت وہ انتقال کر گیا۔ تو میرے بھائی یہ بڑی عظیم رات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات کے طفیل تمام انسانیت پہ فضل فرمایا، تمام انسانیت پہ کرم فرمایا۔ تو یہ خوش نصیب ہے جو اس عظیم خوشی کی رات میں خوشیاں منا رہے ہیں اور اس گروہ میں شامل ہو رہے ہیں جو خوشیاں منانے والے ہیں، کیونکہ اس رات کو اللہ کی ہر مخلوق نے خوشی منائی سوائے ایک مخلوق کے، ابلیس کے، کہ اس کو الٹا لٹکا دیا گیا تھا سمندروں پر اور زنجیروں سے جکڑ دیا گیا تھا، اور وہ نہایت افسوس میں تھا، غم میں تھا۔ اس کے چیلے چانٹے آئے، کہا کہ کیا ہو گیا؟ کہا کہ آج اس کی ولادت ہو گئی جو شرک کو مٹا دے گا، کفر کو مٹا دے گا۔ تو صرف ایک مخلوق غم میں تھی، باقی ساری مخلوق خوشیاں منا رہی ہے۔ ابھی مفتی صاحب نے شعر بھی پڑھا کہ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دلیل مت مانگو، خوشیاں مناؤ، ورنہ دلیل مانگنے سے کہیں اس کی فہرست میں نہ آ جاؤ جو اس وقت غمگین تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میں حضور کی محبت عطا فرمائے اور آپ علیہ السلام کی محبت میں جینا، محبت میں مرنا عطا فرمائے۔ پھر آخر میں پھر دوبارہ شکریہ ادا کروں گا حضرت علامہ مفتی محسن مکی دامت ظل علی اور انتظامیہ کا کہ انہوں نے مجھے ناچیز کو اس بات موقع دیا کہ میں نے آپ کے سامنے کلام کیا۔ اور یقین مانیے یہ حضور کی ولادت کی رات ہے اور میں خالد بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، جب میں آیا تھا تو میرا گلا بند تھا اور میرے گلے میں ابھی تکلیف ہے، آواز نہیں نکل رہی تھی میری صحیح سے، بولا نہیں جا رہا تھا۔ میں نے کہا اے رب کریم تیرے محبوب کی ولادت کی رات ہے، اس تکلیف کو دور کرو، مجھے حضور کی تعریف بیان کرنے دے۔ اور میں جب یہاں پر آیا ہوں تو الحمدللہ میرا گلا چلنا شروع ہو گیا۔ سبحان اللہ، برکت ہے الحمدللہ، جزاکم اللہ خیر۔ نعرہ